یا میرے مولا، یا میرے مولا، مولا یا میرے مولا، یا میرے مولا، مولا یا میرے مولا، یا میرے مولا۔ الحمدللہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر گندم کو کاشت فرمایا۔ مولا یا میرے مولا، یا میرے مولا۔ جی ہاں، کھیتی باڑی کاشتکاری اس کی تاریخ اس دنیا میں اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کھیتی باڑی کے پیشے کو اپنایا، اور فصلیں کاشت کرنا، سبزیاں، پھل، مختلف طرح کی اجناس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے اگائیں، اور انسان اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی کا ذمہ اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور جو بھی زمین کی فصل کو کاشت کرے گا اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ 10% ہے۔ بارانی زمین جو بارش سے فصل اگتی ہے اس کا 10واں حصہ، اور جو پانی پرچیز کیا جاتا ہے، نہری پانی ہے، ٹیوب ویل کا پانی ہے، اس کا 20واں حصہ عشر دیا جاتا ہے۔ اور عشر کہتے ہیں زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی چیز کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں، اور عام طور پر یہ 10واں حصہ ہے، مگر جہاں پرچیز کر کے پانی لگایا جاتا ہے وہاں 20واں حصہ ہے۔ عشر دینے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائی 7 بالیں، ہر بال پر 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مال بڑھنے کی خوشخبری عطا فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعے میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا اور گریہ زاری سے مدد طلب کرو۔ لہٰذا عشر دینا ہے جو کہ زمین کی پیداوار ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دیں، اللہ کی بارگاہ میں بلاؤں سے حفاظت کے لیے دعا بھی کریں، اور جو مال خرچ نہیں کرتے، اپنے مال سے حقوق واجبہ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے اور عشر ادا نہیں کرتے، ان کے لیے سنیے قرآن مجید فرقان حمید میں 4 پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا گیا، ترجمہ کنز الایمان، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، ہمیں عشر پورا ادا کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کرنے جا رہی ہے ٹیلی تھون، عشر ادا کریں اپنی فصل کا، اگر بارانی زمین ہے تو 10واں حصہ، اگر پانی پرچیز کر کے خرید کر لگاتے ہیں تو 20واں حصہ۔ آپ بھی اپنا حصہ دعوت اسلامی کے ساتھ ملائیے، اپنی جو فصلیں ہیں بالخصوص گندم کا سیزن ہے، آپ آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ، 1 یونٹ 12 من کا ہے۔ اگر آپ فصل کاشت کرتے ہیں یا آپ کی زمینیں ہیں، چاہے آپ نے ٹھیکیداری پر دی ہیں یا آپ کے جاننے والے ہیں جو کاشتکار ہیں، جو زمیندار ہیں، یا آپ لے کر دے سکتے ہیں، آپ اس کام میں ضرور تعاون کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی عاملین مقرر کیے گئے تھے جو جا کر لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے فصلوں کی لاتے تھے، اور پھر غربا، مساکین، اصحاب صفہ اور ان لوگوں کی کفالت کا نظام کیا جاتا تھا۔ آپ بھی آئیے اس کام میں حصہ لیجئے، اپنے فصلوں کی زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیجئے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیجئے۔ دعوت اسلامی اسے دین کے کام میں استعمال کرے گی۔